اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. دیکھیے، ہر قوم و ملت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہے جس دن وہ قوم و ملت اپنی کسی تاریخی حادثات یا واقعات کی وجہ سے عید مناتی ہے. ہر امت کسی نہ کسی دن عید منایا کرتی ہے اور اپنے سرور و مسرت کا اعلان کرتی ہے یا مظاہرہ کرتی ہے. جس دن حضرت ابراہیم نار نمرود سے باہر آئے، جناب ابراہیم کو مارنے والوں نے وہ دن عید قرار دیا. جس دن جناب یوسف مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ان کی قوم نے اس دن روزہ عید قرار دیا. جس دن جناب عیسیٰ کے ماننے والوں پر نزول مائدہ ہوا یعنی غزہ نازل ہوا، جس دن ان لوگوں نے اس دن کو عید مانا. اور جس دن ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، وہ عید جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے مناتے ہیں. اور اسی طرح ہمیں یہ عید میسر ہوا. دو ایسی عید ہے جس میں سارے مسلمان ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ایک ہے عید الفطر جو آج عالم اسلام منا رہی ہے، اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو عالم اسلام منایا کرتی. اور ایک عید اور ہے جو عید غدیر ہے، وہ صرف اور صرف خالص مومنین ہیں جو منایا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ عید میں اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز اپنے بندوں کو عطا کی. کہیں اپنے بندوں کے لیے نان و روٹی کا، نان و غذا کا انتظام کیا، تو کسی عید میں اپنے بندوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا، تو کسی عید میں اپنے بندوں کو اپنا بنانے کے لیے یا اپنے راہ پر چلنے کے لیے انہیں رہبریت کا تعارف کرایا. عید فطر میں اللہ نے نان و روٹی کا انتظام کیا، اس لیے مسلمانوں پر فطرہ قرار دے دیا کہ فطرہ نکال کے آؤ، ہمارے بندوں کے نان و روٹی کا انتظام ہو جائے. اور روز قربان میں اپنے بندوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا کہ قربانی دو، اور اگر ایک نہیں کر سکتے تو کئی مل کر قربانی کرو اور ہمارے بندوں کے لیے گوشت کا انتظام کرو. اور عید مبعث اور عید غدیر میں ہمیں رہنما عطا کیا. مبعث میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ جیسی شخصیت ہمیں عطا کی، تو غدیر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب جیسا امام ہمیں عطا کیا. کیا کہنا اس خدا کا جو اپنے بندوں کے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، اچھی غذا کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اس کی اچھی زندگی کے لیے رہبر کا بھی انتظام کرتا ہے. عید قربان
جو بعد میں انشاءاللہ اس پر بحث کی جائے گی، عید غدیر جس کا بعد میں تذکرہ ہوگا۔ آج جو ہم عید منا رہے ہیں جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ عید دراصل نتیجہ کا دن ہے، جزا کا دن ہے، ذکر الہی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، شکر ادا کرنے کا دن ہے، ہاتھ بلند کر کر اپنی عاجزی کے اعلان کرنے کا دن ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا دن ہے، خوشی اور مسرت منانے کا دن ہے۔ میرے عزیزو، آج شکر خدا کرنے کا دن ہے۔ اس پروردگار کا شکر ادا کرو جس نے تجھے توفیق عطا کی کہ تم نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت اور خود کو گناہ سے بچایا۔ تو یہ جو موقع فراہم کیا پروردگار نے، یہ جو توفیق عطا کی پروردگار نے، اس کا شکر ادا کرنے کا دن آج کا دن عید ہے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تم نے اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار کیا اور ان لوگوں میں ہمیں شمار نہ کیا جس پر تم نے عذاب نازل کیا ہے، بلکہ ان لوگوں میں تم نے مجھے شمار کیا جس پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آج مغفرت کا بھی دن ہے کہ پروردگارہ یہ ایام جو تم نے ہمیں عطا کیے تھے، جیسی تیری عبادت ہو سکتی تھی ویسی ہم نے عبادت نہیں کی، جیسا تجھ سے جستجو ہو سکتا تھا، تیرے قریب ہونے کا موقع تھا، خدایا ہم ویسے قریب تجھ سے نہ ہو سکے، انجانے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج کا دن عید کا دن ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، تو آج کے دن ہمیں معاف فرما۔ آج ہاتھ بلند کرنا، آپ نماز عید پڑھیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے اللہم عید کی نماز میں یہ ہاتھوں کو بلند، کیا اللہ صرف آسمان کی طرف ہے جو ہاتھوں کو، جہاں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم الکبریاء والعظمت والجود والجبروت کی صدا بلند کر رہے ہیں؟ کیا ضروری ہے ہاتھوں کو بلند کرنا؟ عزیزو، یہ ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے عاجزی کا اعلان کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم فقیر ہیں، تو دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ خدایا ہم اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلا رہے ہیں، تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے اور یہ ہاتھ خالی نہ لوٹا۔ تو اگر نہ دے تو کائنات ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، اور تو اگر دے دے تو یہ ہاتھ پھر کسی کے سامنے پھیلانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ خدایا آج کے دن ہم تیرے سامنے اپنی عاجزی ناتوانی کا اقرار کر رہے ہیں، تیری ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو رب کریم ہے، تو رب جلیل ہے۔ آج ہی اس کے دن ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے انشاءاللہ۔ آج فطرہ دینے کا دن ہے۔ یہ فطرہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ 3 کلو اناج یا اس کی قیمت ہم خدا کے بندوں تک پہنچانے کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا مجھ سے کچھ لینا ہے تو میرے بندوں کو کچھ دے کے آؤ۔ فطرہ دینے کا نام ہے، فطرہ دے کے جاؤ، پھر اللہ سے دعا مانگو تو اللہ کہے گا تم نے جب ہمارے بندوں کو فراموش نہیں کیا تو میں تیرا خدا ہو کے تجھے کیسے فراموش کر دوں؟ تم نے ہمارے بندوں کا خیال رکھا ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ تو یہ فطرہ دینے کا مقصد یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم نے 1 مہینے تک احساس کیا ہے کہ تشنگی کیا ہے، بھوک کیا ہے۔ ہمارے فقیر بندے جو اس میں مبتلا ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے تک رسائی حاصل کرو، ان تک مدد پہنچاؤ، اور جب مدد پہنچا کے آؤ گے تو میں تمہاری جھولی کو بھر دوں گا۔ اور یاد رکھنا میری راہ میں 1 درہم دو گے، میں 10 درہم دوں گا۔
آج جزا کا دن ہے. آج ہم نے جو 1 مہینے تک اللہ کی عبادت کی ہے, تلاوت قرآن کیا ہے, سوائے قدر میں رات بھر جگے ہیں, اللہ سے مناجات کی ہے, آج اس کی جزا ملنے والی ہے. آج نتیجے کا دن ہے. آج جو ہم نے امتحانات دیا ہے اپنی عبادتوں کا, اس کا نتیجہ آج ملے گا. اور یاد رکھنا, جس دن نتیجے کا اعلان ہوتا ہے اس دن انسان بے قرار ہوتا ہے. جو لوگ کسی امتحان میں بیٹھ کر جس دن اس کا نتیجہ آتا ہے کتنی بے قراری میں گزارتے ہیں, نہ معلوم میرا نتیجہ کیا ہوگا, نہ معلوم ہم کامیاب ہوں گے یا کامیاب نہ ہوں گے, نہ معلوم آج کا دن ہمارے لیے مسرت کا باعث ہوگا یا غم کا باعث ہوگا. تو جس دن نتیجہ نکلتا ہے اس دن بے قراری ہوتی ہے, اور اس دن انسان دعاؤں کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, پروردگار سے لو لگاتا ہے. اور آج نتیجے کے دن ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا آج تو خوشی کا دن ہے, آج فلاں کام انجام دے دے جو آج 1 مہینے تک ہم نے نہیں دیا. کیا وہاں چلے جائے جہاں 1 مہینے تک ہم نے خود کو نہ پہچانا, نہ پہنچایا؟ میرے نوجوانوں, آج نتیجے کا دن ہے. آج گناہ سے خود کو آلودہ کرنے کا دن نہیں ہے, آج پروردگار کا سجدہ کرنے کا دن ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے 1 مہینے تک اپنا مہمان بنایا. تو آج اس مہمانی کے دسترخوان جب سمیٹا جا رہا ہے تو اس کی غذاؤں کو چننے کا دن ہے. آج گناہ کرنے کا دن نہیں ہے, آج استغفار کرنے کا دن ہے. اور ایک سوال ہے میرا, یہ 1 مہینے تک جو تم نے خود کو کنٹرول کیا, اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود کو گناہ سے بچا سکتے ہو, تم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہو. تو جو انسان 1 مہینے تک خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے وہ باقی ماندہ 11 مہینوں میں خود کو محفوظ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ جو 1 مہینے تک شیطان کے فریب سے خود کو بچا سکتا ہے وہ باقی ماندہ 11 مہینے میں اپنے آپ کو فریب شیطان سے کیوں نہیں محفوظ رکھ سکتا؟ تم 1 مہینہ تم نے عبادت کی ہے, ریاضت کی ہے, تم نے پریکٹس کی ہے, تو یہ پریکٹس کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف مائل ہونا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ 1 مہینے تک شیطان بند تھا, تو یہ کمال تھوڑی ہے کہ جب تمہیں کوئی بہکانے والا نہ ہو تو خود کو بچا لو. کمال تو یہ ہے کہ ساری چیزیں مہیا ہوں گناہ کے لیے, لیکن تو خدا کی خاطر خود کو بچا لے. یہی ابدیت ہے, یہی بندگی ہے. آج محاسبہ کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے آپ کو محاسبہ کریں کہ ہم نے 1 مہینے میں کیا پایا اور کیا کھویا. اگر نعمتیں پائی ہیں, اگر عبادت کا مزہ پایا ہے, اگر دعاؤں کا مزہ پایا ہے, اگر تلاوتوں میں مزہ آیا ہے, تو خدا سے دعا کریں کہ اس مزہ کو دائم انجام دیتے رہیں. اور اگر کسی گناہ سے ہم نے خود کو آلودہ کیا ہے تو آج مغفرت کا دن ہے, دعا کریں پروردگارا ہم نے کوتاہی کی, خدایا ہم پہ نظر عنایت ہو جا اور ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. عزیزو, عید میں کچھ کام ہے جو ہم کرتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, خود کو عطر سے معطر کرتے ہیں. نیا کپڑا پہننا عید نہیں ہے, خود کو معطر کرنا عید نہیں ہے, اپنے نفس کو معطر کرنا اصل عید ہے. اپنے نفس کو تقوی کا پیرہن پہنا دینا اصل عید ہے. جہاں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے نئے کپڑے سے خود کو آراستہ کر لیں, وہی کہا ہے سجدہ خاک پہ کرو, سجدہ خاک پہ کرو. یعنی نئے کپڑے پہنو لیکن متکبر مت بن جاؤ. میرے دربار میں آؤ تو خاک پہ سجدہ رکھ کے, خاک پہ سر رکھ کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ,
یہ نئے کپڑے، یہ اچھے کپڑے تمہاری شخصیت کو غرور میں مبتلا نہ کر دیں. اچھے کپڑوں سے تم اچھے انسان نہیں بن سکتے، بلکہ تقوی سے، شرافت سے اچھے انسان بن سکتے ہو اور اپنے خدا کے محبوب بندے بن سکتے ہو. آج کی عبادات میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کی جائے، اپنے والدین کی احوال پرسی کی جائے. جن کے والدین باحیات ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے طلب مغفرت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں سورہ فاتحہ سے یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کریں. آج اللہ جو رب العالمین ہے اس نے تم سے ایک بات کہی ہے کہ ہم تک پہنچنا ہے. جو خالق ہوں میں، تیرا رب ہوں، تو میں نے اپنے ایک بندے کو وسیلہ بنایا ہے تمہاری خدمت میں، جو تیرے والدین ہیں. ان کی خدمت کر کے ہمارے پاس آؤ، ان سے رضایت کا نامہ لے کے ہمارے پاس آؤ. اگر تمہارے دنیاوی باپ تم سے راضی ہو جائیں گے تو میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا. لیکن آج عجب دنیا ہے، نہ وہ اپنے رب حقیقی کو جس طرح سے عبادت کرنا چاہیے اس طرح عبادت کرتا ہے، نہ اپنے رب دنیاوی کو جو اس کے والدین ہیں جیسی عزت کرنی چاہیے ویسی عزت کرتے ہیں. آج کے نوجوان والدین کی توہین کرنا اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا، جس نے اپنے والدین کی توہین کی وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا. آج سننے میں آتا ہے کہ بچے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کس بنا پر؟ کہ انہوں نے کچھ مانگا، والدین نے اسے پورا نہ کیا. تم نے کبھی اپنے والدین کی مجبوری کا احساس کیا ہے کہ تمہارے والدین نے کن مجبوریوں کے ساتھ تمہیں پرورش چڑھایا ہے؟ تمہیں کس دنیاوی مشقتوں سے بعد تجھے اس لائق بنایا ہے کہ آج تو اسی کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ تو یاد رکھنا، جس نے اپنے دنیاوی والدین کو اذیت دی وہ اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے والدین اسے آگ کر دے، بلکہ اس کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کے دل سے جب وہ دعا نکلتی ہے وہ بھی آگ کا کام کرتی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے مسلمانوں، میرے مومن بھائیوں، تم سے ایک گزارش ہے. آج کا عید کا دن ہے، اپنے دنیاوی باپ کو سرخرو کر لو، انہیں منا لو، ان سے دعائیں لے لو، پھر اپنے حقیقی پروردگار کے پاس جا کے کہنا الہی الاف الاف الاف. اس کے بارگاہ میں جا کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. آج عید ہے نا، آج جزا کا دن ہے، آج نتیجے کا دن ہے. تو اپنے پروردگار کے سامنے جا کے سر سجدے میں رکھ کے کہو پروردگار تو رب العالمین ہے. جیسی عبادت ہونی چاہیے، جیسی عزت ہونی چاہیے، جیسا تجھے پہچاننا چاہیے، میں نہ پہچان سکا، لیکن تو کریم ہے. یہ صرف علی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارا میں جیسا خدا چاہتا تھا تو مل گیا. لیکن پھر مولا کائنات کی ایک دعا ہے کہ تو جیسا بندہ چاہتا ہے مجھے بنا لے. عزیزو، میں اپنی بات کو ختم کروں. عید آپ کو مبارک ہو، لیکن عید صرف خوشی منانے کا دن نہیں ہے، عید صرف نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، عید اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا نام ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ عید. وہ سارے دن یا وہ سارے ایام جس دن انسان خود کو گناہ سے بچا لے وہی اس کی عید ہوا کرتی ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کہ آج کا عید، آج کا دن ہمارے لیے سعید قرار فرما. خدایا ہمیں آج کے دن کا افسوس بھی ہے کہ آج اپنی زندگی میں پہلا اتفاق ہے کہ ہم تیری عبادت جماعت کے ساتھ اس شان و شوقت کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے. چونکہ ایک ناگہانی وبا نے پورے عالم انسانیت کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. پروردگارہ اس ناگہانی آفت سے بشریت کو نجات عطا فرما اور ہمیں
उम्र तूल अता फरमा कि आइंदा आने वाले सालों में हम आज का दिन उस शान शौकत से मना सके जिस शान शौकत से मनाने का हुक्म तूने हमें अता किया है। और क्या कहना उस ईद का जिस दिन हम अपने इमाम वक्त के इमामत के पीछे नमाज ईद अता करे। खुदाया हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा। खुदाया आज के दिन हमारे गुज़श्ता गुनाहों को माफ फरमा, आइंदा गुनाह न करने की तौफीक अता फरमा। खुदाया आज के दिन अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। खुदाया ये दामन जो तेरे सामने हम फैलाए हुए हैं, हमें दुनिया के सामने फैलाने के सामने मजबूर न फरमा। खुदाया हमें अपनी रहमतों से इतना अता कर दे कि तेरे बंदे किसी और के सामने हाथ न फैलाएं। इसलिए कि दुनिया अगर कुछ देती है तो ताना दे देती है, दुनिया कुछ अता करती है तो कभी न कभी उसका ऐलान करके जलील और रुसवा कर देती है। लेकिन तू देता है तो बे इंतहा देता है। वो हमारी बदनसीबी है कि हम तुझसे लौ नहीं लगाते, हम दुनिया की तरफ मायल हो जाते। और इमाम सज्जाद ने यह फरमाया है कि हमें उन लोगों पर अफसोस होता है कि लोग उस तरफ रुजू करते हैं जो भगा देते हैं, उधर रुजू नहीं करते जो अता करते हैं। दुनिया वाले भगा देते हैं, दुनिया वाले जलील कर देते हैं, दुनिया वाले रुसवा कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया वालों की तरफ जुस्तजू करते, दुनिया वालों की तरफ मायल होते, दुनिया वालों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो देता है, जिसके क्या कुछ भी कमी नहीं, जो सब कुछ दे दे, अगर वो एक लम्हे के लिए अपनी आंख हमसे फेर ले तो हम कहीं के न रहेंगे। परवरदिगारा तुझे वास्ता है आज के दिन का कि हमें अपनी रहमतों का नजूल हमारे दामन में अता फरमा और हमारे लिए ये ईद सईद करार फरमा। नाजरीन, ये एक महीना में जो आपकी खिदमत में रहा, इंशाअल्लाह आप का जो वक्त हमने लिया उसका अज्र आपके पास या आपको जनाब फातिमा ज़हरा अता करेंगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।